میرے محترم بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو میں اگر کھولوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ذرا ذوق پیدا ہو۔ فضائل سناؤں میں آپ کو گلدستہ تفاسیر کے اندر حدیث منقول ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، وہ وزیر ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ شہر یا دیہات کا رہنے والا ہو، اپاہج ہو، تندرست ہو، مخملوں کے بستر پر سونے والا ہو یا فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو، پر ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمانوں کے ہونٹوں پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام نہ تسبیح ہے، نہ تقدیس ہے، نہ تحلیل ہے، نہ حمد و ثنا ہے، نہ رکوع اور سجود۔ اللہ ان دو فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کے ہونٹوں پر بھی دو فرشتے مقرر، میرے ہونٹوں پر بھی دو فرشتے مقرر، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان چمکتے سورج سے زیادہ سچا ہے۔ آپ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ ہمارے ہونٹوں پر دو فرشتے مقرر ہیں جن کا کام نہ تسبیح، نہ تقدیس، نہ تحلیل، نہ رکوع اور سجود۔ اللہ ان کا کام کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ یہ ٹوہ میں لگے رہیں گے، انتظار میں رہیں گے کہ جب بھی ہونٹوں سے درود نکلے فوراً گنبد خضرا پر پہنچا دیں۔ درود پڑھو ذرا محبت کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ عربی میں ایک تفسیر ہے، اس آیت کے تحت بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، اور یہ آیت اللہ کی قسم ہماری خوش بختی کی جیتی جاگتی دلیل اور ثبوت ہے۔ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ہماری تو قسمت کھل گئی، ہمارے تو بھاگ جاگ گئے کہ ہم امام الانبیاء کے امتی بن گئے۔ آیتیں اتری وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے محبوب پر آیتیں اتاری، اور کیا کمال ہے، ذرا سبحان اللہ کہیں۔ نہیں یہ تو بہت آہستہ کہہ رہے ہیں، میں تو پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی، ذرا آپ جاگنے کا ثبوت دیں۔ میں کہتا ہوں جب تقریر ختم ہو آپ کے اعمال نامے میں مجھ سے زیادہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں، میری سارے گھنٹے کی باتیں ایک طرف، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک دفعہ سبحان اللہ یہ ترازو میں رکھا جائے تو میری ساری زندگی کے بولوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کمال دیکھو، کمال اللہ کی قسمت۔ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے دامن میں ایمان بھی دیا اور امام الانبیاء کا امتی بھی بنایا۔ آیت یہ 5ویں پارے کی آیت، کیا کمال۔ اللہ تیرا شکر ادا کریں، اے اللہ میں ساری زندگی بھی تیرا شکر ادا کروں اس بات پر، اس خوش بختی پر کہ آپ نے مجھے امام الانبیاء کا امتی بنایا۔ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے پر اس نعمت کا میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آیتوں کا حسن دیکھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، ہے کیا کمال، کیا کمال، کیا کمال ہے۔ اللہ محبوب کی امت سے لاڈ اور پیار محبت جتا رہا ہے۔ کیسے؟ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کی قسم ایک ایک سورت سچی ہے، ایک ایک رکوع سچا ہے، ایک ایک زبر زیر سچی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور سنو سنو سنو، میرے اللہ کا پیار دیکھو، میرے نبی کا پیار دیکھو۔ آیتیں اتر رہی ہے کون سی؟ کہ میرے محبوب، ذرا ذوق سے سننا۔ اس آیت کا خالی ترجمہ مفہوم مطلب اگر آپ کے دل میں بیٹھ گیا، میں کہتا ہوں سارے گھنٹے کے بول ایک طرف، اس آیت کی تفسیر کا حسن ایک طرف۔ کیا فرمایا؟ اب لاڈ دیکھنا، پیار دیکھو میرے اللہ کا اور میرے نبی کا۔ آیتیں اتر رہی ہیں امام الانبیاء پر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
انفسہم. کیا کمال، مزہ آ جاتا ہے عنایت. اے میرے محبوب، اگر آپ کا امتی گناہ کر بیٹھے، کتنا بڑا گناہ کرے، جس گناہ کا وزن اور بوجھ خود اس پر ظلم کر ڈالے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. کیا مطلب؟ اگر میرے محبوب آپ کا امتی سے گناہ ہو جائیں، کتنے گناہ، اذ ظلموا انفسہم، کہ اتنے گناہ کیے کہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا. پھر جاؤک ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور وہ آپ کے پاس آ جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، پھر فاستغفروا اللہ، آپ کے پاس بیٹھ کر دو کام کرے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر آپ کو کہے یا رسول اللہ ذرا میرے لیے اللہ سے معافی مانگ دینا. ہائے ہائے، یہ قرآن، اس آیت کو سمجھنا کمال ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ایسے گناہوں سے پاک صاف کر دوں گا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہے. کیا کمال. ابھی سمجھ نہیں آئی اس آیت کو، سمجھنا، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہماری خوش بختی نہیں تو کیا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کو یہ اعزاز نہیں تھا، 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کو یہ اعزاز نہیں، یہ شان نہیں تھی. وہ اپنا کیا خود بھگتتے تھے. ہمارا نبی ہماری امت کے گناہوں کی سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آخرت میں نہیں، دنیا میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہ ہو گیا تو کیا کریں؟ معافی مانگو اللہ سے. دوسرا کام، اپنے نبی سے کہو کہ اللہ کے رسول آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگے. پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں. تواب اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، ہم اس کے گناہوں کو کھرچ کر رکھ دیں گے اور صاف کر دیں گے. اب یہی آیت پہنچی عرب کے ایک پہاڑی علاقے میں. اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ یہاں بات ہوئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی، وہاں تو سینہ در سینہ چلتی. آیتیں اتری ہیں، سفر کرتے 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 ایک پہاڑی عرب کے علاقے میں اس وقت پہنچی جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے. اب جب اس آدمی پر جو پہاڑوں میں رہتا تھا یہ آیتیں پہنچی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. عرب تھا نا تو جانتا تھا یہ کیا کمال ہو گیا. اچھا میرے بھی گناہ زیادہ ہیں، میں بھی نبی کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام کی صحبت میں اللہ سے معافی مانگوں گا اور اپنے نبی سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے. لو بھائی میرا تو کام بن گیا. کیا کمال کی آیتیں اتری. اسی وقت سواری پر سوار ہوا اور زاد راہ لیا اور چل پڑا. کئی دن سفر کرتا رہا اور مدینہ منورہ میں اس وقت پہنچا جب حضور علیہ السلام کی تجہیز اور تدفین ہو چکی تھی. آپ دنیا سے پردہ کر چکے تھے، صحابہ رنجیدہ اور غم زدہ تھے. وہ آیا اور آ کر کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، این رسولنا، ہمارے رسول کہاں ہیں؟ ایک صحابی نے بڑے رنج اور غم اور صدمے میں حضور علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا کہ اب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، یہ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر اقدس ہے. اس بدو پر اتنا گہرا صدمہ ہوا، اتنا گہرا جیسے اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے ہوں، اور فوراً حضور علیہ السلام کی قبر اطہر اقدس پر دو زانو ہو کر گھٹنے کے بل بیٹھا اور مٹی آپ علیہ السلام کی قبر اطہر اور اقدس سے اٹھائی اور اپنے سر میں ملی اور بڑا آو تاب کے ساتھ کہنے لگا کہ اے اللہ تیرا قرآن تو قیامت کے سورج نکلنے تک تھا، اب سننا ذرا آپ کی خوش بختی کو بتا رہا ہوں، اپنی سعادتوں کو بتا رہا ہوں. اے اللہ تیرا قرآن تو قیامت کے سورج نکلنے تک ہے، تیرے نبی کی رسالت ختم نبوت قیامت کے سورج نکلنے تک ہے.
اب یہ آیتیں تو بتلا رہی ہیں اگر تم سے گناہ ہو جائے، اتنے گناہ کہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو میرے نبی کی صحبت میں آ کر معافی مانگو اور میرے نبی سے کہو کہ وہ بھی معافی مانگے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے اللہ، میں تو معافی مانگ رہا ہوں پر اب نبی کو کیسے کہوں؟ اور پھر فرط محبت میں آ کر کہنے لگا قبر اطہر کی طرف رخ کر کر کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، بس میرے لیے معافی مانگے، میرے لیے معافی مانگے۔ عربی میں تفسیر جامع القرآن میں یہ واقعہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، میں آپ کو ریفرنس حوالہ دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب روتے روتے ہلکان ہوا تو آواز آئی ہاتف ہاتف، اے بندے خدا قد غفر لک، تیری بخشش اللہ نے کر بھی دی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جب کبھی اللہ مدینہ منورہ لے جائے، جب کبھی اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ لے جائے تو سرور کائنات رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھنا، یہ آیت پڑھنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے آیا ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگے تو میرا ایمان ہے قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اگرچہ ہم جیسے خطا کاروں کو آواز نہ آئے پر ہمارا ایمان ہے اللہ حضور علیہ السلام کی قبر اطہر اقدس کی بدولت ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔